بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عابدین وائس کے معزز دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سدا آپ کو اپنی عافیت کے سائے میں رکھے، آمین۔ اگرچہ اسلام میں بلی حلال نہیں ہے، لیکن اس کو پاکیزہ اور ظاہر حیوانات میں شمار کیا جاتا ہے۔ جو بلیاں کسی کی ملکیت نہ ہو، انہیں پالنے میں کوئی حرج نہیں، جیسے کہ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک عورت کو بلی کی وجہ سے عذاب ہوا۔ اس نے بلی کو قید کر کے رکھا یہاں تک کہ وہ مر گئی، پھر اسی بلی کی وجہ سے وہ جہنم میں گئی۔ جب اس نے بلی کو قید میں رکھا تو نہ کھانا دیا، نہ پانی، اور نہ ہی اسے آزاد کیا کہ وہ خود کیڑے مکوڑے کھا کر گزارا کر لیتی، یعنی اس نے بلی کو تڑپا تڑپا کر مارا تھا، اس لیے وہ جہنم میں گئی۔ ایک سائنسی اندازے کے مطابق انسان نے بلی کو 10,000 سال پہلے پالتو جانور بنایا تھا۔ بلی آج کے دور میں سب سے عام پالتو جانوروں میں سے ایک ہے۔ افریقی جنگلی بلیوں کی کئی اقسام کو پالتو بلیوں کے آباء و اجداد سمجھا جاتا ہے۔ بلیوں کو پہلے شاید اس وجہ سے سدایا گیا کہ یہ چوہے کھاتی تھی، اور اکثر اوقات جہاں اناج محفوظ کیا جاتا ہے وہاں انہیں پالا جاتا تھا، لیکن بعد ازاں ان کو انسان کے دوست اور پالتو جانوروں کے طور پر بھی پالا جانے لگا۔ پالتو بلیوں کے جسم پر لمبے یا چھوٹے بال ہوتے ہیں، جن کی بنیاد پر ان کی اقسام اور نسلوں کا تعین کیا جاتا ہے۔ آئے آپ کو وہ حدیث بتاتے ہیں جس میں بلی کے متعلق ذکر کیا گیا ہے۔ روایت سے یہ بات ثابت ہے کہ بلی اگر کھانے میں سے کچھ کھا جائے یا پانی پی جائے تو وہ پلید اور نجس نہیں ہو جاتا، کیونکہ حدیث مبارکہ ہے کہ ایک عورت نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حریص بھیجا تو وہ نماز پڑھ رہی تھی۔ اس عورت نے حریص وہی رکھ دیا تو بلی آئی اور آ کر اس میں سے کھا گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز کے بعد اس جگہ سے حریص کھایا جہاں سے بلی نے کھایا تھا، اور فرمایا، بلا شبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یہ بلی پلید اور نجس نہیں بلکہ یہ تو تم پر آنے جانے والی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہے، میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلی کے بچے ہوئے پانی سے وضو کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ جہاں تک گھر میں بلی پالنے کا سوال ہے تو فقہا کا کہنا ہے گھر میں بلی پالی جا سکتی ہے، ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ بلی نہ ہی موذی جانور ہے اور نہ ہی نجس ہے۔ ہر شخص کو معلوم ہے اس میں کوئی نقصان نہیں، بلکہ بلی گھر میں رکھنا فائدہ مند ہے۔ یہ گھر میں پیدا ہونے والے کیڑے مکوڑے اور چوہے وغیرہ کھا جاتی ہے۔ ماہرین کے مطابق بلی کی پیار میں اللہ نے ڈپریشن کی مرض کا علاج رکھا ہے۔ اس کے بالوں میں خاص قسم کے بیکٹیریا پائے جاتے ہیں، انسانی جسم میں ڈپریشن کو کم کرنے میں مدد دیتی ہے۔ چنانچہ پالتو بلی کو اپنے ساتھ لپٹا کر بٹھایا اور سلایا جا سکتا ہے۔ یہ نہ صرف آپ کے بلی کو خوش کرے گا بلکہ آپ کو ڈپریشن سے بھی نجات دلائے گا۔ اب ہم آپ کو بلیوں کے بارے میں کچھ مزید معلومات بتاتے ہیں جو ماہرین کے تجربات کے بعد سامنے آئی۔ ویسے تو یہ معلومات سب کے لیے دلچسپ اور حیرت انگیز ہے، لیکن جنہوں نے بلیاں پال رکھی ہے ان کے لیے انتہائی فائدہ مند بھی ہے۔ ماہرین کے مطابق بلیوں کی اوسط عمر 13 سے 17 سال ہوتی ہے، مگر اکثر بلیاں 20 سال کی عمر تک پہنچ جاتی ہے۔ دو بلیاں آپس میں کبھی بھی میاؤں کر کے بات نہیں کرتی۔ جب بھی آپ کی بلی میاؤں کرے، جان لے کہ وہ آپ سے مخاطب ہے۔ اس کے علاوہ بلیوں کی مونچھوں کے متعلق ایک عام تاثر پایا جاتا ہے کہ ان مونچھوں کے ذریعے بلیاں اپنا توازن برقرار رکھتی ہے، بالکل اسی طرح جیسے اکثر سینگوں والے جانوروں کے متعلق یہی تاثر پایا جاتا ہے۔ تاہم ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ تاثر سراسر غلط ہے۔ بلی کی مونچھوں کا اس کی جسمانی توازن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ بلیوں کی مونچھیں دراصل ایک سینسر کا کام کرتی ہے۔ یہ فاصلہ، جگہ اور مختلف اشیاء کے سائز کا پتہ لگاتی ہے اور بلی کو اس سے آگاہ کرتی ہے۔ حتیٰ کہ اندھیرے میں بھی بلی اپنی مونچھوں کے ذریعے کسی بھی فاصلے یا کسی بھی چیز کی سائز کا پتہ چلا لیتی ہے۔ رپورٹ کے مطابق بلی کی مونچھیں تنگ جگہوں یعنی چوہوں کے بل وغیرہ کے سوراخ کی چوڑائی کا بھی اندازہ لگاتی ہے۔ بلی اندھیرے میں بھی اپنی مونچھوں کے ذریعے کسی بل کا پتہ چلا لیتی ہے کہ وہ کتنا چوڑا ہے۔ اگر بلی کسی تنگ جگہ میں جانا چاہتی ہے تو یہ اس کی مونچھیں ہی ہے جو اسے بتاتی ہے کہ وہ اس تنگ جگہ میں جا سکتی ہے یا نہیں، اور اندر پنس تو نہیں جائے گی۔ اب نقصان دینے والی بلیوں کی بات کرتے ہیں۔ کیا ایسی بلی کو قتل کرنا جائز ہے؟
کیونکہ یہ تکلیف کا باعث ہے۔ بلی کو کسی بھی صورت ایذا دینا شرعی جائز نہیں ہے۔ بلی ایک پالتو جانور ہے۔ ہاں، اگر کوئی بلی خونخوار ہے اور گھر کا نقصان کرتی ہے تو اسے مارنے کی بجائے پکڑ کر کسی دور دراز علاقے میں چھوڑ دیا جائے تاکہ وہ اپنا ٹھکانہ بدل لے، لیکن اسے قتل کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی اور نہ ہی ایذا دینے کی۔ عام طور پر بلی کی رونے کو بدشگونی مانا جاتا ہے۔ عام خیال یہ بھی پایا جاتا ہے کہ بلی جب کسی گھر میں روتی ہے تو اس گھر میں فوتگی ہونے والی ہوتی ہے۔ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ بلی گھر میں آنے والی روحوں کو دیکھ کر رک ہے۔ یہاں حضرت شاہ شمس تبریزی سے منسوب ایک واقعہ بیان کرتے ہیں۔ حضرت شاہ شمس تبریزی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا، آپ کہتے ہیں کہ بلی کا رونا انسان کے لیے بہتر نہیں ہوتا، ایسا کیوں؟ آپ نے فرمایا کہ خلقت آدم علیہ السلام سے لاکھوں سال پہلے جب زمین پر جنات رہتے تھے، کچھ مخلوقات سے جنات نفرت کرتے تھے تو کچھ سے پیار۔ ویسے ہی جنات کا راجا عزازیل، جس کی ایک بیوی تھی جس کا نام کبیرہ تھا، وہ بلیوں سے پیار کرتی تھی اور اس کے آس پاس بلیاں ہوا کرتی تھی، اور یوں جنات اور یہ بلیاں ساتھ ساتھ رہنے لگے، پیار کرنے لگے۔ بلیوں کی جتنی بھی نسل زمین پر موجود تھی، اسے کوئی تکلیف ہوتی تھی تو اس کا بدلہ جنات لیا کرتے تھے، لیکن جب اللہ نے جنات کی طاقت کو محدود کیا اور ان کے لیے صرف رات کو رکھ دیا تو یہ سلسلہ جانوروں اور جنات کا ٹوٹ گیا۔ لیکن کبیرہ نے کہا، اے میرے اللہ، ہمیں اتنا تنہا نہ کر، ہمیں اتنا اکیلا نہ کر۔ تو کچھ جانوروں کو یہ طاقت دی گئی کہ وہ جنات سے بات کر سکے اور انہیں دیکھ سکے۔ ان جانوروں میں بلیاں بھی شامل ہے۔ اصل میں جنات کے ایام جو زمین پر بسر کرتے ہیں انسان سے 7 دن آگے ہوتے ہیں۔ جو زمین پر ہوتا ہے وہ 7 دن پہلے جنات دیکھ چکے ہوتے ہیں۔ تبھی جب کوئی مرنے والا ہوتا ہے، جس گھر میں انتقال ہوتا ہے، وہاں جو فرشتے آتے ہیں، اللہ نے بلی کی آنکھ کو یہ طاقت بخشی ہے کہ وہ جنات کو دیکھ سکے، وہ فرشتہ موت کو دیکھ سکے، تو وہ درد بری آواز میں رونے لگتی ہے، یہ بتانے لگتی ہے کہ اے انسان، یہ زندگی جسے تو ہمیشہ کے لیے سمجھتا ہے، جیسے یہ آج مرنے والا ہے ویسے ہی سب مر جائیں گے، اپنے اعمال بہتر کر لو۔ تو لوگوں نے کہا کہ اے اللہ کے ولی، اگر ہمارے گھر کے آس پاس کوئی بلی روئے تو ہم کیا کریں؟ تو شاہ شمس تبریزی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ تم حسب توفیق صدقہ دیا کرو اور 27 مرتبہ چاروں کل کا ورد کر کے اللہ سے دعا مانگا کرو، اللہ ہر پریشانی سے تمہیں محفوظ رکھے گا۔ ناظرین، یہ تھی بلیوں کے بارے میں کچھ معلومات جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ان سے ضرور فائدہ ہوگا۔ مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ اگلی بار ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ والسلام۔